اچھا، ایک ہی صاحب کا سوال تھا کہ اس میں کاسٹ کے حوالے سے سوال تھا کہ برابری کی بات کی جاتی ہے، ہماری طرف سے پیغام بھی ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر ہم ساتھ میں دیکھتے ہیں کہ کاسٹ کا سسٹم ہے کہ سید ہیں تو وہ ذرا پھر ہمیں جو پروٹوکول جو دینا پڑتا ہے کہ بھئی وہ صدقہ وہ نہیں کھا سکتے، دوسرے لوگ جو کھا سکتے ہیں، یہ باتیں آتی ہیں۔ پھر صدیقی ہیں، فاروقی ہیں، تو کئی ساری کاسٹ ہیں، مطلب یہ کہ محسوس نہیں کروایا جاتا کہ شاید یہ کچھ بہتر لوگ ہیں۔ تو یہ چیز نہیں آتی سمجھ میں، واقعی اوتھینٹک ہے بھی نہیں ہے، اور اگر ہیں بھی تو واقعی کیا وہ کہ باقی لوگوں سے بہتر ہیں وہ؟ اچھا، تو کاسٹ کے بارے میں تو یہ سوال کیا، ایک سوال آیا تھا کاسٹ کے بارے میں کہ ہمارے ہاں جو ذات پات کی تفریق ہے کہ فلاں سید ہیں، فلاں قریشی ہیں، یا فلاں اونچے ذات کے ہیں، فلاں راجپوت ہیں۔ میں تو راجپوت کے گھرانے سے ہوں، میرے یہاں تو یہ چلا آتا تھا، ہم تو سید ہیں، اور ہم تو سید ہونے کے بعد نہ تو زکوٰۃ لیتے ہیں اور نہ ہی صدقہ لیتے ہیں۔ اور سید جو ہوتے ہیں وہ تو اہل بیت ہوتے ہیں، وہ تو اللہ کے رسول کے گھر والے ہوتے ہیں، تو ان کا تو اتنا بڑا مرتبہ ہے، شاہ جی شاہ جی شاہ جی سردار کرتے تھے نا لوگ۔ تو یہ جو ذات پات کی تفریق ہے، یہ تو قرآن کے پیغام کے بالکل خلاف ہے۔ کوئی شخص اگر کسی کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے تو اس پیدا ہونے والے کا اس میں کیا کمال ہے جو وہ پورے زمانے میں گن گاتا پھر رہا ہے کہ میں تو فلاں گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں؟ آپ مجھے اپنا کمال بتائیے کہ آپ کا اس گھرانے میں پیدا ہونا، آپ کا اس میں کتنا کمال رہا، اس میں کتنا کمال رہا آپ کا؟ یہ تو وہی معاملہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ ہم تو اللہ کے ابناء اللہ و احباء، ہم تو اللہ کے مضبوط جماعتیں ہیں۔ یہ مذہبی لوگ کہا کرتے تھے، مذہبی پیشوائیت، ہم تو اللہ کی بہترین جماعتیں ہیں، اس کے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ وجہ ہمارے آباء و اجداد تو فلاں نبی چلے آ رہے ہیں، ابراہیم رسول اللہ کے زمانے سے ہمارے یہاں آباء و اجداد چلے آ رہے ہیں، ہم تو بڑے اونچے لوگ ہیں۔ تو یہ کاسٹ اور یہ تفریق آپس میں نے کیا کہا تھا کہ دو لوگوں کے درمیان انسانیت کے اعتبار سے فرق کر دیا تو کفر کا ارتکاب کر دیا۔ وہ مجھ سے نیچے ہو، میں اس سے اوپر، کس بنیاد کے اوپر؟ کیا وجوہات ہیں؟ اللہ نے تو ایک ہی وجہ بتائی ہے، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا۔ ہر کسی کے لیے درجے اس کے عمل کی بنیاد پر ہوتے ہیں، وہ کتنا عمل کے اندر ترقی کرتا چلا جاتا ہے اور اپنے درجات حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، یہ آیت شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ یا ایھا الناس، یعنی اللہ تو نہ ایمان والوں کی بات کر رہا ہے نہ کفار کی بات کر رہا، وہ تو پیغام دے رہا ہے تمام جہانوں کے لیے۔ اے لوگوں سن لو، یا ایھا الناس، یا آپ سمجھ لیجئے کہ ایک بڑا مجمع کھڑا ہوتا ہے اور بڑے مجمع کو جب پکارا جاتا ہے تو کہتا ہے سن لو تمہیں پکار رہا ہوں، ہمیں پکار رہا ہے قرآن، ہمیں کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، مجھے کہہ رہا ہے، آپ لوگوں کو کہہ رہا ہے، یہاں سننے والے سب لوگوں سے کہہ رہا ہے یا ایھا الناس سن لو۔ ان میں وہ بھی شامل ہیں جو اپنے آپ کو سید کہہ رہے ہیں یا برہمن کہہ رہے ہیں یا فلاں کاسٹ سے اپنے آپ کو موسوم کر رہے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں سن لو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں مرکب بنایا ہے، تمہارے مرکب کو جمع کیا ہے ذکر اور انثی سے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، فقط اس لیے تمہارے جو گروہوں، تم جو قبائل کے اندر موجود ہو، کس لیے ہو؟ کیونکہ تم ایک دوسرے کو پہچان کر سکو، جیسے کہ نام ہوتا ہے، جیسے میرا نام ہے عاطف، فلاں کا نام حمید ہے، فلاں کا نام شاکر ہے، یہ نام کس لیے ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عاطف جو ہوگا وہ بڑا اونچے مرتبے کا ہو جائے گا نام رکھ کر، یہ صرف کس لیے کہ تم پہچانے جا سکو، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے مکرم وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ قانون کی نگہداشت کی، اتقاکم۔ اس میں تو کاسٹ کو تو بالکل ہی قرآن نے ختم کر کے رکھ دیا ہے، کیونکہ یہ تو ہمیشہ چلا آ رہا تھا نا۔ بھگوان نے اپنے چہرے سے جس کو پیدا فرمایا وہ برہمن ہے، اور جس کو اپنے ناف کے نچلے حصے سے پیدا فرمایا وہ شودر ہے۔ یہ تو ہندوازم کا تو بڑا مشہور مسئلہ ہے۔ تو برہمن تو خدا کے، بھگوان کے چہرے سے پیدا ہوئی مخلوق ہے جو اس کے نور سے بنی ہے،
اور شدہ تو اس کے پاؤں والے نچلے حصے سے بنے تو نیچے نیچ قوم ہے. ہم ٹھیکیدار ہیں مندروں کے، ہم ٹھیکیدار ہیں گیتا کے اور فلاں کتابوں کے جو ان کے یہاں پڑھی جاتی ہیں. یہی کام ہمارے یہاں سیدوں کے نام سے کیا جا رہا ہے. اور سید کس بنیاد پر اپنے آپ کو سید کہہ رہے ہیں؟ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم سردار ہیں امت کے، یہ کہنا چاہتے ہیں. سید کا مطلب سردار ہوتا ہے. یعنی سید کو میں اگر مسٹر کہہ دوں تو صحیح ہوگا، مسٹر بھی کہہ دیتے ہیں انگلش کے اندر. سید، ہم سید ہیں، فلاں سیدہ ہیں. جیسے سید اور سیدہ آئیں گی، شاہ صاحب ہے بھائی، شاہ صاحب ہیں، یہ بڑے شاہ صاحب ہیں، یہ سردار ہیں. کس چیز کے سردار ہیں؟ انہوں نے آج تک کام کیا کیا ہے؟ کام تو بتائیں سوائے اپنے نام بیان کرنے کے، سوائے اپنے آپ کو منسوب کرنے کے. ان کا کام بتائیں، انہوں نے کتنے اللہ کے قانون کی نگہداشت کی ہے. ہم کیا کریں گے؟ ہم زکوٰۃ نہیں کھائیں گے، ہم صدقات نہیں کھائیں گے. تو کیوں کھاؤ گے؟ کماؤ گے، کما کے کھانے کی چیزیں. زکوٰۃ اور صدقات کا تو معاملہ ہی نہیں ہے. پورے قرآن کے اندر کہیں یہ نہیں لکھا کہ زکوٰۃ مالی طور پر ادا کی جائے. دکھائیں مجھے قرآن کے اندر وَآتُوا الزَّکَاۃَ کے الفاظ آئے ہیں خالی. کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے مال کے اندر سے جو دو گے وہ زکوٰۃ کہلائے گی؟ وہ روایات سے اٹھا کے کہ یہ اہل بیت کے نام سے موسوم کر دیا کہ یہ ہم لوگ. وہ روایت بخاری کی آتی ہے نا کہ حسن بن ابی طالب نے وہ ایک کھجور کا دانہ اٹھا لیا، کھجور اٹھا لی، منہ میں ڈال لی. تو جھوٹی روایت اللہ کے رسول پہ گھر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، یہ لوگوں کا میل کچیل ہے، ہم یہ چیزیں نہیں کھاتے ہیں. وہاں سے اٹھا کے انہوں نے ایک سید کے نام سے کاسٹ بنائی. یہ سید سارے کے سارے یہ پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش کے اندر ملیں گے، جہاں یہ لوگ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول پیدا ہوئے تھے اور اللہ کے رسول نے اپنی زندگی گزاری ہے. اور صحابہ جو اللہ کے رسول کی معیت میں اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ چلے ہیں، ان میں سے نہ کوئی سید ہے نہ کوئی شاہ ہے. کیوں؟ سارے سید یہیں پر ہی آ گئے. سب آپ کو سردار نظر آ رہے ہیں. اس سردار وہ شاہ لگانا یہ کون سا مشکل کام تھا؟ یہ تو آج کے زمانے کے اندر NIC بن رہا ہے تو ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ فلاں خاندان میں کیا چلا آ رہا تھا. جس طرح جھوٹی روایت گھڑی جاتی ہے، روایت گھڑی کیسے جاتی ہیں؟ روایت میں ہوتا کیا ہے؟ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. شجرہ نسب بنتا کیسے؟ ایسے تو بنتا ہے. میرے دادا وہ تھے، ان کے دادا وہ تھے، اور ان کے دادا وہ تھے. بیچ میں کس نے جھوٹ کہا، کس نے سچ کہا؟ آپ ثابت کر کے دکھائیں کہ کتنے جھوٹے راوی تھے اس کے اندر. آئیں روایات کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں، روایات کے اصول کے اوپر. پتہ نہیں کس نے گھڑ لیا ہوگا کہ میں سید ہوں، پتہ نہیں کس نے گھڑ لیا ہوگا میں شاہ ہوں، پتہ نہیں کس نے گھڑ لیا ہوگا کہ سید کاسٹ بھی ہوتی ہے، پتہ نہیں کس نے گھڑ لیا ہوگا کہ یہ فلاں راجپوت ہوتے ہیں، یہ راجپوت کے لائے جائیں گے. اور خواہ تکبر کیے جا رہے ہیں اس کے اوپر. میرے مقصد کیا ہے اس تکبر کرنے کا؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں، پتہ نہیں کس نے گڑا ہو، کیا تھا کیا نہیں تھا. ہم تو سید ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں، ہم تو وہ کرتے ہیں. فرق کیا ہے کہ جس طرح دوسرے مذاہب کے اندر ہر مذہب میں کیا ہوتا ہے کہ ایک فرقہ مذہبی طور پر اوپر رکھتا ہے اپنے آپ کو، اپنا اسٹیٹس اوپر رکھتا ہے، اور دوسرے لوگوں کو نیچے کی طرف لے کے جاتا ہے. تو میں نے کیا کہا تھا ایک دفعہ کہ میں مذہبی ہوں، مذہب کے میدان میں پیچھے رہ جاؤں. جب سب مذہب میں چلا آ رہا ہے تو میرے مذہب کے اندر بھی تو یہ ہونا چاہیے کہ ایک سید ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اس کے ماتحت دوسرے کاسٹ ہونے چاہیے. جب آپ کسی کو مسلمان کرنے کی دعوت دیتے ہیں نا ہندوازم کے اندر، باقاعدہ ایسے واقعات ہوئے ہیں، لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے، بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہی پیش آیا ہے کہ ایک بندہ جو ہندوازم سے مسلمانوں کی طرف آیا ہے، اسلام سے متاثر ہوا، اس کو تبلیغ کرتے ہیں نا، جب غیر مسلم ہو جس کو قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ غیر مسلم ہے، تبلیغ کرتے ہیں، ان کو یہ والی آیت سناتے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہوگا. یہ والی آیت سنا کے بیچارے کو اسلام پہ لے کے آ جائیں گے. اب جیسے ہی اس کو اسلام میں داخل کروائیں گے، اس کو کلمہ پڑھوائیں گے جو ہمارے یہاں طریقہ کار ہے، کلمہ پڑھوا دیا، یہ کام کر دیا. اور جب رشتوں کی بات آتی ہے، خاندان جوڑنے کی بات آتی ہے، معاشرے میں رہنے کی بات آتی ہے، تو اگر وہ اس گھرانے کے اندر نچلا سمجھا جاتا تھا تو مسلمانوں کے اندر بھی اس کو نچلا ہی سمجھا جاتا ہے. تو فرق کیا ہوا اس کو وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آنے کا، ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں جانے کا؟ وہ تو ویسے ہی پریشان تھا کہ شودر پیدا ہو گیا وہ اپنے گھرانے میں. وہ تو خود ذلت کا شکار تھا کہ میں شودر گھرانے میں پیدا ہو گیا ہوں، تو یہاں آ کے تو مجھ سے یہ پخانا اور پیشاب وہ گڑا صف کو ہو رہے.
اور اگر مجھے اسلام کے نام پر مسلمان میں بنا دیا ہے تو جب بھی میری کوئی حیثیت نہیں ہے مجھے تو نہ اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں نہ اپنے ساتھ کھلاتے ہیں، مجھے ہمیشہ نیچے ہی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا میرے ساتھ اپنے خاندان والوں کا نکاح کروائیں گے؟ میرے گھرانے سے میری لڑکی کا تعلق جوڑیں گے اپنے بیٹے کے ساتھ؟ کبھی نہیں جوڑیں گے۔ تو یہ خود ذات پاک کی تفریق کرتے ہیں۔ اس ذات پاک کی تفریق کے اوپر قرآن کی واضح نصوص موجود ہیں۔ خود روایات میں لکھا ہوا ہے کہ عربی کو اجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ وہ آئے روایات کیوں پیش نہیں کرتے ہیں؟ ان روایات پہ عمل کہاں جاتے ہیں؟ سنت کے داعی تو بڑے بنتے ہیں کہ سنت 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 میں عمل کرو، سنت میں عمل کرو۔ یہ جتنے سنت میں عمل کرنے والے آپ کے سامنے کھڑے ہو کے ممبر پر دعوت دے رہے ہوتے ہیں نا، کبھی ان سے پوچھیں کہ آپ سنت میں عمل کرو، آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر سکتے ہو؟ میں غریب و فقیر ہوں۔ آپ تو کہتے ہو کہ غریب بندہ بھی اگر نکاح کر لیتا ہے تو اس کو پاس پیسے کی فراوانی آتی ہے۔ میں نے باقاعدہ سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے تو نکاح کرتے چلے جاؤ، مال بڑھتا چلے جائے گا۔ کرو میرے اپنی بیٹی سے نکاح میرا۔ کوئی غریب بندہ جائے کسی مولوی پیسے والے کے پاس، کہے میں اس سے نکاح کریں کیونکہ میرے پاس مال کم ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیٹی کی برکت سے میرا مال بڑھ جائے۔ وہ کبھی نہیں کرے گا۔ وہ باتیں کرتے ہیں سنت میں عمل کرنے کی، ساری میٹھی میٹھی سنتیں لے رکھی ہیں، ساری وہ سنتیں لے رکھی جس میں ان کو فائدے ہیں، جس میں یہ لوگوں کو یہ پیش کر سکیں کہ ہم بڑے مذہبی ہیں۔ بس پائنچے اوپر کر لوں ٹکنے سے اور داڑھی رکھ لوں، اس کے اوپر مخصوص قسم کے امامیں، مخصوص قسم کی ٹوپیاں، مخصوص مذہبی فرقے کی ٹوپیاں، ہر فرقے کی اپنی ٹوپی ہوتی ہے، وہ ٹوپی لگا کے اپنے آپ کا یہ تصور پیش کرتے ہیں کہ میں بڑا مذہبی ہوں۔ ان کو عملی میدان میں لے کے آئیں، ذرا پوچھیں ان سے، اگر سنت کی باتیں کرتے ہیں کریں گے جو سنت پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے شادی کی تھی، کر کے دکھائیں ذرا۔ 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت کی شادی، اللہ کے رسول نے اپنی بیٹیوں کے نکاح غریب خاندانوں میں کر دیے تھے، کر کے دکھائیں۔ عمل نہیں کر سکتے ہیں، صرف بیان کر سکتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے تھے، اللہ کے رسول ایسا کرتے تھے، ایسا کرنے سے ایسا ہو جائے گا۔ ان کو عملی میدان میں لانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جتنی باتیں ہیں نا یہ کاسٹ والی کہ ہم سید ہیں یا ہمیں زکوٰۃ ہم قبول نہیں کرتے ہیں یا ہماری آؤ بھگت کی جائے، ہم شاہ صاحب ہیں، ہم تو اہل بیت ہیں، جتنے مزاروں کے بابے ہیں نا ان سب کی ذرا شجر نسب اٹھا لیجئے، سب کے سب اپنا شجر نسب بیان کرتے ہیں کہ ہم تو سید ہیں، ہم تو فلاں خاندان سے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے جو سارے کے سارے بابے اور سارے کے سارے پیر یہ بنتے ہی پیر اس وقت ہیں جب کہ سید ہوں؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ سید لگا کے ایک خاص لوگ بن جاتے ہیں، یہ ان کے اندر ایک خصوصیت آ جاتی ہے، یہ جنت والوں سے قریب ہو جاتے ہیں، اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ ان سے ان کے مرتبے سے خود بخود کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی آپ کو اگر میں یہ کہوں کہ مبالغہ نہیں ہوگا کہ یہ سید کا مطلب کاسٹ نہیں ہوتا، بلکہ یہ انسانیت کے لیول بنا دیے گئے ہیں۔ میں سید ذاتی اعتبار سے نہیں، مطلب یہ کہ میں انسانیت کے اعتبار سے اتنا اونچا ہوں اور تم انسانیت کے اعتبار سے یہاں ہو۔ جو میں نے بیان کیا نا کہ ہندوازم کے اندر برہمن انسانیت کے اعتبار سے یہاں ہے اور شودر انسانیت کے اعتبار سے یہاں ہے، بالکل نیچے۔ تو قرآن نے تو اس کی جڑ کو بالکل کاٹ کے پھینک دیا ہے۔ قرآن تو اس کی بالکل بھی تائید نہیں کرتا، بلکہ جگہ جگہ اس کی مذمت کرتا ہے۔ ایسے سارے لوگ جو اپنے آپ کو سید کہہ کر مذہبی تشخص قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا انسانیت سے اپنے آپ کو بلند و بالا بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سب کے سب قرآن کی روشنی میں مذموم ہیں اور معیوب ہیں۔ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سویپرز بھی جب وہ ہائر ہو رہے ہوتے ہیں کمپنیز میں تو وہاں پر وہ خاص طور سے کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ فلاں مذہب کے ہوں تبھی یہ سویپر رکھا جائے گا ان کو۔ یہ سویپر رکھنے والا معاملہ بھی ذرا آپ دیکھ لینا، یہ انسانیت کے درمیان میں تفریق کرنے کی بہت بڑی مثال ہے۔ اگر میں اس کو ذرا غائرانہ مطالعہ کرتا ہوں نا، غائرانہ جائزہ لیتا ہوں اس کا، تو آپ جا کے دیکھیں کہ ہمارے ہاں سب سے پہلے کیا ہے انہوں نے۔ انسانیت میں تفریق کے بہت سارے مراحل ہیں، یعنی کسی بھی طبقے کو نچلا کرنے کے مراحل بہت سارے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں۔ انہوں نے پہلے کیا کیا؟ انہوں نے پہلے یہ کیا
کہ روایات کی روشنی میں انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ پیشاب کی چھینٹیں جو ہوتی ہیں وہ ناپاک ہوتی ہیں اور یہ آپ کو قبر کا عذاب کا باعث بنیں گی. سب سے پہلے یہ ثابت کر دیا کہ پیشاب کی چھینٹیں قبر کے عذاب کا باعث ہیں. یعنی انسان مومن وہ ہوگا جو پیشاب کی چھینٹوں سے بچے گا. روایت بیان کر دی بخاری کی کہ میں نے باقاعدہ وہ لوگوں کو سنا ہے جن کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا. اچھا، اس میں ایک بڑی کمال کی چیز ہے. اس روایت میں لکھا ہے بخاری والی کہ قبر میں 2 لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا لیکن کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں. اور ہمارا سب سے بڑا گناہ قبر کا عذاب بتایا جاتا ہے کہ یہ سب سے بڑے گناہ ہے. ایک غیبت کیا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بڑے گناہ نہیں تھے، بڑے جرائم نہیں تھے. بتائیے، راوی بھول جاتا ہے، راوی غلطی کرتا ہے، یہ اس غلطی کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. بہرحال تو سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کیا کہ پیشاب کی چھینٹیں یہ اس کے آئیں گی جو عذاب کے اندر ہے، جو قبر کا عذاب کا مستحق ہے. چھینٹیں اس کا حصہ ہیں، یعنی پیشاب کی چھینٹیں اس پہ پڑیں گی جو عذاب قبر کا مستحق ہے. تو اب یہ پیشاب و پخانے والا پانی یہ صاف کون کرے گا گٹر کا؟ مسلمان تو نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے بارے میں تو یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ عذاب قبر کا مستحق تو نہیں ہے، اس کے تو بچنے کا حکم ہے. تو اب یہ ڈھونڈتے ہیں ان لوگوں کو جن کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ انسانیت کے لیول میں سب سے گھٹیا کون ہے، کون عذاب قبر کا مستحق ہوگا. اب ان کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ یہ جو ہندو اور عیسائی ہیں یہ ہیں وہ لوگ کہ جو عذاب قبر کے مستحق ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری گندگی صاف کریں گے. کوئی یہ نچلے ہیں، یہ انسانیت کے لیول کے اندر سب سے گھٹیا قوم ہے جو ہمارا پیشاب و پخانہ یہ اٹھائیں گے، ہم نہیں صاف کر سکتے. اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں. باقاعدہ جو نوکریاں دی جاتی ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ والے مذہب والے جو نا یہ والے لوگ یہ والے آئیں گے اور یہاں پر پیشاب و پخانے والے گندگی اور گٹر صاف کرنے کا کام کریں گے، سپیریئر کام کریں گے. اس کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، برآمد نہیں آئے گا ان چیزوں کے اوپر، چاہے وہ کسی بھی علاقے میں رہ رہا ہو، بلکہ وہ لوگ آئیں گے جو ان مذاہب میں ان فرقوں کے اندر سب سے نچلے سمجھے جاتے ہیں. ان کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ ہاں یہ انسانیت کی لیول کے اندر سب سے نچلا طبقہ ہے. آپ مجھے بتائیے، میں ابھی اس چیز کا ہم میں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا کہ وہ بیچارے کس طرح اس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ہم نہیں کر سکتے تصور اس کا، کس طریقے سے لوگوں کے جو غلط رویے ہیں ان کے ساتھ اس کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں. لوگ ان کو کھانا دیتے ہیں تو نیچے بٹھا کر، باہر دروازے کی چوکھٹ پر بٹھا کر ان کو کھانے کے لیے کھانا دیا جاتا ہے کہ نیچے بیٹھ کے کھاؤ. نہ اس سے ہاتھ ملاتے ہیں، نہ اس کو اپنے ساتھ کسی چیئر پر بٹھانا بھی گوارا کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا پیشاب پخانہ صاف کرنے والا ہے، اس کو ہم کیسے اپنے ساتھ بٹھا سکتے ہیں؟ پیشاب پخانہ صاف کرنے والا ہے، اس کو ہم کیسے اپنے ساتھ بٹھا سکتے ہیں؟ آپ نہیں کرتے اپنا صاف، آپ بھی تو صاف کرتے ہو نا. آپ صاف کرو تو وہ صحیح ہے، وہ صاف کرے تو وہ بالکل ناپاک ہو گیا. وجہ کیونکہ آپ نے اس کو انسانیت کے گھٹیا ترین لیول پہ لے جا کر، کیونکہ آپ کے پاس کیا موجود ہے، مواد موجود ہے کہ پیشاب کی چھینٹیں اس کے اوپر آتی ہیں تو یہ تو عذاب قبر کا مستحق ہے، اس پہ ہی گندا پانی آنا چاہیے. میں تو بڑا پاکیزہ اور مومن ہوں، میرے اوپر گندا پانی کیسے آ سکتا ہے؟ تو میں گندگی صاف نہیں کر سکتا. تو اپنی بھی صاف کرنا چھوڑ دو، پھر تمہارے بھی تو ہاتھ گندے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ مختلف کاس کو تلاش کرتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے ان چیزوں کو صاف کروایا جائے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بلند سمجھتا ہوں، اس کو انسانیت کے لیول میں سب سے کم سمجھتا ہوں. تو بڑی مشکل میں وہ گزار رہے ہیں وہ لوگ. ابھی ہم ان کا یعنی کہ تصور بھی نہیں کر سکتے وہ کس پریشانی کے اندر ہیں.